السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ اور ان میں سے جو روزہ ہیں، یعنی جس کو عربی زبان میں صیام کہا گیا ہے، اس کے جو جملہ احکام ہیں اور اس کی جو درجہ بدرجہ حکمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو نماز ہے، اس کا ہمارے اوپر فرض ہونا قرآن میں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ اور جو وضو ہے، اس کا بھی طریقہ کار ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، اس کا کئی ایک دفعہ ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ کار اس میں ہے، یعنی کتنی اس کی مقدار ہے اور کون لوگ اس کے مستحق ہیں اور کن لوگوں پر فرض ہے، یہ سب ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو روزوں والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں یہ 6 آیات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں نازل کی ہیں، اگر ان کو انسان اچھی طرح سمجھ لے تو اسے روزوں کا مفہوم اور اس کا مقصد جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہے، او علی سفر، یا اوپر سفر کے ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی قضا دے۔ تو سب سے پہلے تو روزہ جو ہے، اس کا جو معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے باز رہنا۔ اور یہ جو عبادت ہے، چونکہ تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم ہے، اور اس لیے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس کا بڑا مقصد جو ہے نا وہ تقوی کا حصول ہے، اور تقوی جو ہے انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہے یا اوپر سفر کے ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا دے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، طعام مسکین، یا مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو کوئی ایک کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزے ہی رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں یہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ بہت مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں کیا گیا ہے، یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہے یا ایسا بیمار جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے اور وہ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے نا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یطیقونہ کا مطلب معنی ہے، انہوں نے طاقت رکھتے ہیں کیا ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کے باعث جو صاحب طاقت تھے، یعنی جو طاقت رکھتے تھے، ان کو بھی روزے کی رخصت دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ فدیہ دے دیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن بعد میں فمن شاہد منکم الشہر کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ جو ہے نا روزہ ہر صاحب طاقت پر فرض کر دیا گیا۔ لیکن جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور جو دائمی مریض ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیں۔
اور جو حمل والی عورتیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی ہیں، اگر وہ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کریں تو وہ بھی جو ہے نا مریض اور مریض کے حکم میں ہی آئیں گی، اور بعد میں یعنی حمل کے بعد اور دودھ پلانے کی مدت کے بعد وہ جو ہے نا روزے کی قضا ان کو دینی پڑے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور روشن دلیلوں سے ہدایت ہے اور معجزے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک ہی رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رمضان کی جو شب قدر ہے اس میں یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا گیا، اور وہاں سے یہ جو ہے بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، اور پھر وہاں سے حالات کے مطابق 23 سالوں کے عرصے میں اترتا رہا۔ اور یہ کہنا کہ یہ شب قدر یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ شب قدر اور لیلۃ القدر ایک ہی ہیں، یعنی قدر کی رات۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی، اور نزول قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی رمضان میں شروع ہوا۔ تو اس طرح رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اپنی وفات سے پہلے بھی انہوں نے جو آخری رمضان تھا ان کی زندگی میں، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی 23ویں، 25ویں اور 27ویں راتوں کو قیام اللیل کروایا تھا، جسے اب تراویح کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، یعنی ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں تقوی کا جو تصور ہے نا بہت غلط ہے، کہ بہت زیادہ بیمار ہوں، 104 بخار ہو تو روزہ نہیں چھوڑتے، پیٹ میں شدید تکلیف ہو، کسی کے گردے میں درد ہو تو وہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر سفر پر ہوں یا سفر پر جانا ہو اور انہیں پتا ہو کہ ہم نے کل سفر کے لیے جانا ہے تو اس کی باوجود وہ روزہ نہیں قضا کرتے۔ تو دیکھیں اگر سفر میں کوئی اچانک طبیعت خراب ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے، تو اس سے بہتر نہیں کہ بندہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا بعد میں دے لے۔ اور اسی طرح جو بیمار ہیں اگر زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو اس حالت میں روزہ توڑنا پڑے، تو اس سے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اس کی قضا بعد میں دے لیں۔ ایک غزوہ میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور جب وہ پڑاؤ پر پہنچے تو وہ بے سود ہو گئے، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں تھا رکھا ہوا انہوں نے تو بھاگ دوڑ کے سارے انتظامات کیے، خیمے گاڑے، سب کچھ کیا، لیکن جو روزے والے تھے ان میں سکت نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، ایک رخصت دی ہے، تو پھر تم کیوں اپنے اوپر شدت لے رہے ہو؟ یرید اللہ بکم اليسر، ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم اليسر، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تمہارے ساتھ سختی کا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر سختی نہیں نہ کی، ہمیں رخصت دی ہے۔ اگر روزہ فرض ہے اور اس کے دوران اگر ہماری طبیعت خراب ہے یا ہم نہیں رکھ سکے تو اللہ نے رخصت دی ہے کہ بعد میں رکھ لو، لیکن ہم کیوں اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالتے ہیں، خود کو کیوں اتنی شدت پسندی میں ڈالتے ہیں کہ نہیں جی روزہ رکھنا ہے، جو مرضی ہو، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہوں، سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں، سب سے پہلے تو اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اس کے بعد جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی ہدایت دی، اس نے ہمیں دونوں رستے دکھائے، یہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ رستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی ہدایت دی، لیکن کیا ہم اس ہدایت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو اس کے ہدایت کے بدلے کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جو احسانات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیے ہیں ہم ان کا کیا بدلہ دے رہے ہیں اللہ کو؟ آگے ایک آیت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم جو خیانت کرتے رہے ہو اپنے آپ سے، فتاب علیکم، وہ تمہارے اوپر پھر آیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو۔ یعنی ابتدائی اسلام میں ایک یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد، یعنی مغرب سے عشاء تک یا سونے تک، کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد یعنی سونے کے بعد یہ جو ہے نا، یہ اجازت نہیں تھی ان کاموں کی۔ تو چونکہ یہ بہت سخت پابندی تھی اور بڑا مشکل تھا خصوصاً مردوں کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور فرمایا کہ اپنی بیویوں سے تم صحبت کر سکتے ہو۔ اور چونکہ بیوی جو ہے وہ مرد کا لباس ہے اور مرد جو ہے اپنی بیوی کا لباس ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی کوئی برائی کرے گی یا اسے برا بھلا کہے گی یا اس کی عیب جوئی کرے گی یا اس کی ناشکری کرے گی، تو وہ خود کو برہنہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد جو ہے اپنی بیوی کی عیب جوئی کرے گا اور اسے کسی کے سامنے برا بھلا کہے گا اور اس کی جو خدمتیں ہیں ان کو نہیں سراہے گا بلکہ ناشکری کرے گا، تو یہ بھی جو ہے نا یہ خود کو برہنہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ بیوی اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لباس کے اوپر کوئی سلوٹ نہ ہو، ہمارا لباس گندا نہ ہو، ہمارا صاف ستھرا ہو، پھٹا پرانا نہ ہو۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے شریک سفر کا خیال رکھیں گے تو یہ سمجھے کہ ہم اپنے جو لباس ہے اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کو ہم صاف ستھرا رکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا ظاہر ہو جائے سیاہ داغے سے، یعنی فجر کے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب فجر کے بعد رات کی سیاہی سے تھوڑی تھوڑی سفیدی ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا ظاہر ہو جائے سیاہ داغے سے۔ اور اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو یعنی مسجدوں میں ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے سوائے بات چیت کے، کوئی جو ہے یہ بوسو کنار اور گلے لگانا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اور خصوصاً عورتیں جو ہیں وہ بھی جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ گھروں میں جائز نہیں ہے. اعتکاف چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے وہ مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں یا ڈریں. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام برائیوں سے بھی بچنا ہے. جیسا کہ احادیث میں ہے، حضرت سلیمان فارسی کی حدیث ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا ہے. شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیاما فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو آزاد چھوڑ دیا ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور جو رات کا قیام ہے اگر انسان اپنی خوشی سے کرے تو ثواب ہے، اور اگر نہ کرے، نہیں قیام کر سکتا، تو وہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. تو جتنی زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جتنی زیادہ ہم نیکیاں کریں گے، وہ تھوڑی ہیں. ایک اور حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اپنا ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کیا تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. من قام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی رات کا جو قیام ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے کرنے سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور ہم جو ہیں اس کے ذریعے یعنی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، گناہوں کو دھو دیتی ہیں. تو جتنی زیادہ ہم نیکیاں کریں گے ہمارا جو ہے ہمارے گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنا احتساب کیا کہ رمضان سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور رمضان کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کیسا ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی بجائے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی غیبت، چغلی، جھوٹ، چوری یہ کبیرہ گناہ ہیں. اور ان کے علاوہ بھی جو ایک گناہ ہے وہ ہے تنہائی کے گناہ، جو انسان اکیلے میں کرتا ہے. یعنی ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں، اور اب تو بوڑھے بھی نہیں کسی سے پیچھے، جو ہماری نسلیں ہیں، نیٹ نے نا ہماری نسلوں کی جو تنہائیاں نا ان کا بیڑا غرق کر دیا. ایک کلک کا بٹن دباتے ہیں اور سارے جہان کی بے حیائی سامنے آ جاتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی جو بہت زیادہ مطلب پابند ہیں، الا من رحم ربی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بھی جو تنہائی ہے وہ خاصی اتنی اچھی نہیں ہے. تو وہ یعنی تنہائی میں سب کچھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری تنہائی میں ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے. ہم کتنا کو اللہ سے ڈرتے ہیں. تنہائی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے. اگر ہم رمضان میں ان چیزوں کا احتساب نہیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے سچی توبہ نہیں کی.
ہم اگر ساری رات نیٹ پر دعوت یعنی دین کی دعوت کا کام کرتے رہیں اور صبح کو ہماری جو فجر کی نماز ہے وہ فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو کیا یہ ہمیں دعوت لوگوں کو دینا جو ہے یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی؟ اور جو لوگ ساری رات فلمیں، ڈرامے اور گانے سنتے ہیں اور نیٹ پر چیٹنگ کرتے ہیں اور 1-2 بجے سوتے ہیں اور ان کی فجر جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ جو رمضان ہے یہ کیا پیغام لے کر آیا؟ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے کافی ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔